السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلیں آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق نمبر 1، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ میں آپ کو اس کا مختصر سا خلاصہ بتاؤں گی اور اس سبق کی ریڈنگ آپ خود کریں گے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دوں گی اور باقی اس کی ریڈنگ وغیرہ آپ خود کریں گے۔ میں آپ کو صرف اس کا مختصر سا خلاصہ بتاؤں گی کہ اس سبق میں کیا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جب دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلواروں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا، لیکن اپنی ذات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے رہے تھے۔ جب نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور کچھ صحابہ کرام مدینہ پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کی طرف ہجرت کر لی۔ کہتے ہیں کہ تبلیغ اسلام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختیاں اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی جانے لگی تھیں۔ کچھ قبائل کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، کچھ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیتے ہیں، اور کچھ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش تک بنا لی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبیلوں میں بٹ جائے اور آل ہاشم تمام قبیلوں کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا بھی محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ آستانہ مبارک مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اس کا بھی محاصرہ کر لیا گیا تھا کہ اگر ہمیں یہ سازش کرنی پڑے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کے ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، آج رات آپ میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں اور صبح کو سب کی امانتیں ان کو واپس لوٹا کر آپ بھی مدینہ تشریف لے آنا۔ حضرت علی کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اس وقت قتل گاہ سے کم نہیں ہے، لیکن فاتح خیبر نے قتل گاہ کو بھی فرش گل سمجھ کر انکار نہیں کیا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، لیکن قدرت نے ان کو اس سے باخبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر حضرت ابوبکر کے ساتھ غار ثور چلے گئے۔ صبح قریش کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت علی کو قید کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گئے۔ حضرت ابوبکر کا غلام تھا جو بکریاں چرا کر دودھ لے کے آیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا، اور حضرت اسماء غار میں کھانا پہنچاتی تھی۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے غار تک پہنچ گئے تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ کفار غار تک پہنچ گئے ہیں تو حضرت ابوبکر بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پریشان دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دے دیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت ابوبکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر انعام دیا جائے گا۔ ایک خون بہا کے برابر مطلب 100 اونٹ انعام مقرر کیا۔ سراقہ بن حشم نے جب انعام کا سنا تو اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، گھٹنوں کے بل مطلب زمین میں گر گیا۔ اس نے ترکش سے فال نکالا تو جواب میں نہیں آیا، لیکن 100 اونٹ کا معاوضہ تھا، ایسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ فال نکالی، پھر جواب میں نہ آیا۔ بار بار جواب میں جب نہ آیا تو اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی تحریر لکھنے کی درخواست کی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر جب مدینہ پہنچی تو اہل مدینہ ہر روز صبح سے دوپہر تک شہر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے اور شام کو مایوس ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔
ایک دن ایک یہودی نے کرائن سے دیکھا اور پکارا، اہل عرب، تم لوگ جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا ہے۔ اس پہ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتا دیتی ہوں، ان کو اپنی کاپیوں میں لکھ لیں۔ یہ سب مشکل الفاظ کے معنی ہیں، ان کو اپنی کاپیوں پہ لکھ لیں، اور جب آپ پڑھنے لگیں اس سبق کو تو ان کو سامنے رکھیں، تاکہ اگر کوئی بھی لفظ آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ آرام سے اس کو دیکھ کے اس کا معنی ڈھونڈ کے اس کی ریڈنگ کر سکیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو اس کی مشق کرواؤں گی، کتاب پہ بھی اور کاپی پہ بھی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔